السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ارمان ہے اور میں جاپان میں نوکری کرتا ہوں۔ بچپن سے میں نے بہت سی محرومیوں کو دیکھا تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہوا جب میں فقط 4 سال کا تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں ملازم تھے اور ان کی وفات کے بعد ہم پر برا وقت نازل ہو گیا۔ میری 3 بڑی بہنیں تھیں اور اماں، سو ہم 5 لوگ گھر میں رہتے تھے۔ گھر بھی کرائے کا تھا اور ابا کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی بچت بھی نہیں کی تھی جو کہ مشکل وقت میں ہمارے کام آ سکتی۔ اور یہ بات تو سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ برے وقت میں کوئی بھی رشتہ دار کام نہیں آتا۔ ابا کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد تو ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ 2 وقت کی روٹی تک نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اماں بہت پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ بڑا بیٹا تھا نہیں اور بیٹیوں کو وہ کہیں کام پر بھیج نہیں سکتی تھی۔ خود ان کی ٹانگ میں فالج آیا تھا، اس وجہ سے وہ بڑی مشکل سے گھر ادھر ادھر چلا پھرا کرتی تھی، سو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک بہت خوددار عورت تھی۔ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا اور نہ ہی کسی رشتہ دار کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ کچھ عرصہ تک تو نانی لوگ تھوڑے بہت پیسے دے جایا کرتے تھے، جس سے بڑی ہی مشکل سے پتلی سی دال اور تھوڑی سی روٹی مل جایا کرتی تھی۔ ہم بچے تھے مگر پھر بھی جان چکے تھے کہ برا وقت ہم پر آ چکا ہے۔ ابا کے ہوتے ہوئے ہمیں من پسند کھانا مل جایا کرتا تھا اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد تو دال روٹی کو بھی ترس گئے تھے۔ یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار کب ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ ایک بار اماں نے کچھ رشتہ داروں سے بات کی تو انہوں نے بھیک کی طرح تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیے، مگر ساتھ میں تانے بھی بہت دیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ اتنا مہنگائی کا دور ہے، یہاں تو ہم اپنی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل کے ساتھ پوری کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کیا کریں؟ میں بھی اس روز اماں کے ساتھ گیا ہوا تھا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں اس وقت اتنا زیادہ سمجھدار نہیں تھا، مگر پھر بھی بچہ تھا اور لہجوں کی سمجھ تو مجھے بہت اچھی طرح آتی تھی۔ ان کا ذلیل کرنے والا انداز مجھے اتنا برا لگا تھا کہ ایک ایک لفظ تازیانے کی طرح اس دن بھی لگا تھا، اور میں جب سوچا کرتا تھا تو مجھے ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں زیادہ کچھ یاد نہیں، مگر اس روز کی ہوئی بے عزتی مجھے اچھی طرح سے یاد تھی۔ اس رات میں سو نہیں سکا تھا کیونکہ میری ماں بھی روتی رہی تھی، اور پھر میں نے سوچا کہ کچھ بھی کر کے میں نوکری کروں گا اور اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بہت کچھ کروں گا۔ اگلے روز جب ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے تو میری بہنیں اور اماں کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ ہمت کر کے میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں، یہاں قریب ہی ایک فیکٹری ہے، تم مجھے وہاں پر چھوڑاؤ، میں وہاں پر نوکری کروں گا۔ وہ لوگ مجھے پیسے دیں گے تو ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ان سب نے مجھے بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھا اور اماں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وہ تمہیں کام پر نہیں رکھ سکتے۔ مجھے ایک ڈرامہ یاد آیا جو ابا کے مرنے سے پہلے ہم لوگ باقاعدگی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد تو ہمیں یاد بھی نہیں رہا تھا کہ ہم کبھی ٹی وی کے ریموٹ کے لیے لڑا کرتے تھے اور روز 8 بجے کبھی باجی کا ڈرامہ لگنا ہوتا تھا تو عین اسی وقت میرے کارٹون بھی لگے ہوتے تھے۔ اس بات پر ہم لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی، مگر ابا کے جانے کے بعد ہمارے درمیان لڑائیوں والا شور کم ہو گیا تھا اور خاموشی کا شور زیادہ ہو گیا تھا۔ اماں کو کس قدر غصہ آیا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ تم لوگوں میں تو خدا کا خوف بالکل بھی نہیں ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ جانوروں کی طرح لڑتے ہو، اور غصے سے ہم سے ریموٹ لے کر وہ ٹی وی بند کر دیا کرتی تھی اور ہم ایک دوسرے کو کوستے رہتے تھے۔ وقت کتنی جلدی بدل گیا تھا کہ اب ریموٹ کتنے مہینوں سے ایک ہی جگہ پڑا ہوا تھا اور ہم میں سے کسی ایک کا بھی دل نہیں کیا تھا کہ کوئی ڈرامہ لگائے یا کارٹون دیکھے۔ جب اماں نے مجھے کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو تو میرا دل چاہا کہ میں اماں سے کہوں کہ اماں، میں ایک رات میں ہی بڑا ہو گیا تھا، کیونکہ کل رات میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا اور اس رات پتہ نہیں کیسے، لیکن میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اور میرے ارادے بھی بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔
تو میں نے اماں سے کہا، ہم جو ڈرامہ دیکھ رہے تھے نا، اس میں دیکھا ہے عاقب بھی اپنے گھر والوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ اماں کا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی عاقب بنو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو میں نے کہا، اماں ابھی یہاں پر برا وقت آیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس میں بہادری کے ساتھ جئیں گے اور آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے مجھے بے یقینی سے دیکھا اور کہا کہ تو اتنا چھوٹا سا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہا ہے؟ تو میں نے بھی کہہ دیا کہ اماں جب گھر کا کوئی بڑا مر جاتا ہے نا تو گھر کا چھوٹا ہی سب سے بڑا بن جاتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ باتیں کیسے کروں، لیکن میں خود آج اس فیکٹری میں جاؤں گا اور نوکری کروں گا، اور تم کسی کے گھر مانگنے کے لیے نہیں جاؤ گی۔ شاید وہ رات تھی جس نے مجھے پل بھر میں بڑا کر دیا تھا۔ میں فیکٹری گیا تو پہلے انہوں نے کہا کہ تم چھوٹے سے ہو، تمہیں یہاں پر کیسے کام کے لیے رکھ سکتا ہوں۔ وہاں کا جو مینیجر تھا، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا، مگر وہ مجھے کسی طور پر بھی وہاں رکھنے کے لیے رضامند نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ تم بہت چھوٹے بچے ہو اور ہماری فیکٹری بڑی ہے، تم یہاں پر آئے روز بہت بڑے بڑے لوگ آئے رہتے ہیں، اور وہ یہاں آ کر یہ دیکھتے بھی ہیں کہ کام کون کر رہا ہے، اور ہمارے تمام ورکرز سے وہ ملتے بھی ہیں، اور یہاں پر چھوٹے بچوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سو میں باوجود کوشش کے بھی تمہارے لیے یہاں پر کام نہیں نکال سکتا، کیونکہ اگر میں تمہیں یہاں پر کام دے دوں گا تو ہماری ریپوٹیشن بہت خراب ہو جائے گی اور سب سمجھیں گے کہ ہم بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو میں نے منت کرنے والے انداز میں کہا، میرے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں یہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو پلیز آپ مجھے یہاں پر رکھ لیں۔ جب بھی انہوں نے آنا ہوا آپ مجھے بتا دینا، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا اور کبھی بھی ان کے سامنے نہیں آؤں گا، تو آپ کی ریپوٹیشن خراب نہیں ہوگی۔ میں تب شاید 7 سال کا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں میں نے تب کیسے کی تھی، اور اس کا راز مجھ پر بعد میں افشا ہوا تھا کہ جب نخرے اٹھانے والا نہیں رہتا نا، انسان بڑی جلدی سمجھدار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دن تک سوچیں گے اور پھر جواب دیں گے۔ تو 2-3 دن بعد میں خود ہی چلا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر میرا کوئی فون نمبر تو تھا نہیں کہ جس پر وہ مجھے فون کر سکتے۔ جب میں 2-3 دن بعد گیا تو وہاں پر مینیجر کی جگہ فیکٹری کا مالک آیا ہوا تھا۔ وہ اتفاق سے وہ لوگ باہر ہی کھڑے تھے۔ جب میں نے دور سے ہاتھ ہلایا تو مینیجر نے مجھے پہلے دیکھا، اور پھر شاید وہ اپنے باس کی موجودگی کی وجہ سے مجھے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کا باس مجھے دیکھ چکا تھا۔ تو اس نے مینیجر کی جانب دیکھا اور اس سے کوئی سوال کیا، تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ میں ڈر گیا اور دل میں سوچا کہ کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں آئے ہوئے جن کے بارے میں مینیجر پہلے ہی مجھے آگاہ کر چکا تھا۔ کہیں وہ مجھے دیکھ کر ان کی کمپنی یعنی فیکٹری کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے میں وہاں سے جانے لگا تھا کہ اس مینیجر نے مجھے آواز دے دی۔ میں بہت ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، کہیں میری نوکری لگنے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ سو میں دل ہی دل میں جتنے کلمے اور وظیفے آتے تھے وہ پڑھتا ہوا وہاں پر چلا گیا۔ تو باس نے مجھ سے نام وغیرہ پوچھا اور وجہ پوچھی، تو میں نے گہری سانس لے کر کہا، صاحب جی کچھ مہینے پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اسی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ اب ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو ہمارا خرچہ اٹھا سکے، اور میں اکیلا بھائی ہوں۔ اماں میری کی ٹانگ میں درد رہتا ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، جبکہ میری بہنوں کو وہ کہیں پر کام کے لیے بھیجنا نہیں چاہتی۔ اس وجہ سے ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر ترس کھا کر ہمیں خیرات یا زکوٰۃ دے۔ اس لیے میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ مجھے یہاں کام کے لیے رکھ لیں گے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر اس نے کافی حیرانگی سے مجھے دیکھا اور کہا، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو کیا تم پڑھو گے نہیں؟ میں نے کہا، پڑھانے والا جب دنیا سے جا چکا ہے تو میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔
اس نے مجھے کہا تم ایسا کرو، میں تمہیں مہینے کا تھوڑا خرچہ دے دیا کروں گا، تم پہلے اپنی پڑھائی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں کہیں اچھی جگہ پر نوکری مل جائے گی، بلکہ یہاں کمپنی میں ہی میں تمہیں نوکری دے دوں گا۔ پہلے میں سن کر بہت خوش ہوا، مگر اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ فی الحال پڑھائی ضروری نہیں ہے بلکہ میری نوکری ضروری ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ کی اس پیشکش پر اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا، لیکن اس وقت میری پہلی ترجیح 2 وقت کی روٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی دوں گا۔ میں نے ان کی اس آفر کو رد کر دیا اور کہا کہ میں خیرات کے پیسوں سے نہیں پلنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بے شک مجھے برتن دھونے کے لیے رکھ لیں، لیکن پلیز مجھے یہاں پر نوکری ضرور دے دیں، کیونکہ اس وقت مجھے نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اپنے مینیجر کی جانب دیکھا اور کہا اس بچے کی پڑھائی پر فوکس بھی کرو، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ہی پڑھ لکھ جائے، کل کو اس کو کہیں اچھی جاب مل جائے گی، اور اس کے لیے کام یہ ہے کہ فیکٹری میں دوپہر کو جو ملازمین کو کھانا دیا جاتا ہے تو یہ وہاں پر تم لوگوں کی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرے گا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ میری خودداری ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ آج بھی بہت اچھے لوگ اس دنیا میں موجود تھے۔ دل کو الگ ہی قسم کی خوشی ہوئی تھی کہ کہاں میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور کہاں کوئی غیر شخص میری اتنی پرواہ کر رہا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا بیٹا شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو ہمیشہ ڈراموں اور فلموں میں یہی دیکھا تھا کہ امیر لوگ بہت برے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر تو کسی فیکٹری کے مالک کو اتنا عاجزی پسند دیکھ کر میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ اماں کو جب معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے وہاں پر رکھ لیا تھا تو وہ روئی بھی تھی اور بہت زیادہ خوش بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ وہ روز فیکٹری میں جو کھانا بچ جاتا تھا وہ مجھے گھر کے لیے دے دیتے تھے۔ پہلے میں نے انکار کر دیا تو میرے مینیجر نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو یہ کھانا ویسے بھی یہ لوگ ڈسٹ بن وغیرہ میں پھینک دیں گے، تو ہمیں خوشی ہے کہ یہ کسی کے کام آ جائے۔ تو میں نے کہا میں اماں سے اجازت لے کر آؤں گا، پھر ہی لے کر جا سکوں گا۔ جب میں نے ماں سے پوچھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے تم لے آیا کرو، میں اس کے ساتھ اگلا دن گزار لیا کریں گے۔ اور پھر یوں ہماری زندگی گزرنے لگی اور میں اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دینے لگا تھا اور وقت گزرنے لگا۔ وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ پر لگا کر اڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں یوں وقت سے پہلے ہی بہت میچور ہو گیا تھا۔ تقریباً جب میں نے 12 جماعتیں پاس کر لیں تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاپان چلا جاؤں۔ فیکٹری کے مالک کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے جانے کے بعد ان کی فیکٹری بس بند ہی ہونے والی تھی، کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ان کے جانے کا سب کو ہی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور اس کا احساس ہم سب کو پل پل ہو رہا تھا۔ ان کے جانے کی وجہ سے ہم سب کی زندگیوں میں کتنے خسارے آ گئے تھے، اور میری زندگی میں تو کچھ زیادہ ہی آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے میری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ جب مجھ پر برا وقت آیا تو آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا تھا اور میری پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھا لیا تھا۔ وہ بہت زندہ دل انسان تھے اور ان کے دل میں تمام انسانیت کے لیے بہت درد تھا، جبکہ ان کا بیٹا ایسا نہیں تھا اور اب وہی فیکٹری کو سنبھال رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو نیا مالک آیا تھا جو کہ ان کا بیٹا تھا، وہ کافی بدتمیز اور بد لحاظ تھا، شاید پیسے کا غرور تھا، وہ سب کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، جبکہ اس کے ابا ایسے نہیں تھے۔ وہ تمام ملازمین کو بہت عزت دیتے تھے اور اگر کوئی اچھا کام کرتا تو وہ جب پہلی تاریخ کو سب کو تنخواہیں دیتے تھے تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی بونس بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے سب بہت دل کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کی فیکٹری کو آسمانوں پر لے کر جا رہے تھے۔ اور نئے آنے والے باس کی وجہ سے ہماری فیکٹری کا ماحول بہت خراب ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو وہ ہر وقت یہاں پر مسلط رہتا تھا اور دوسرا سب کو ہی بلا وجہ بے عزتی کرتا رہتا تھا، کیونکہ وہ کافی رنگین مزاج آدمی تھا۔
ایک تو اسے دوسروں کو پاؤں کی نوک پر رکھنا بہت پسند تھا، اور دوسرا اس نے فیکٹری کی عورتوں کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ بغیر اپنے رتبے اور مرتبے کا لحاظ کیے بہت عجیب و غریب انداز میں بات کرتا تھا۔ وہ سب لوگ وہاں پر غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھیں۔ اس وجہ سے وہاں پر تقریباً تمام فیکٹرین کے ملازمین کا کام کرنا محال ہو چکا تھا، کیونکہ وہ تنخواہیں دیتا نہیں تھا اور کام سب سے بہت زیادہ لیتا تھا۔ تنخواہیں تب دیتا تھا جب سب لوگ احتجاج کرتے تھے، اور تقریباً اس کے منہ سے وہ خود نکلوایا کرتے تھے، ورنہ اسے خود خیال نہیں آتا تھا۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا تھا کہ جیسے وہ اس فیکٹری کو برباد کرنے ہی آیا ہے، لیکن اسے شاید یہ لگ رہا تھا کہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کر دے تو کوئی نوکری چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بڑے صاحب نے ہم سب کو بہت خوددار اور عزت نفس کی حفاظت کرنے والا بنا دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہی کہا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے تم لوگوں کی عزت نفس ہرٹ ہو۔ ہماری فیکٹری کا مینیجر بھی بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ مختار ابراہیم یعنی کہ ہمارا نیا باس کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ اس نے تو مینیجر کو بھی ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ ایک دن میں نے مینیجر سے کہا، سر آپ کو نئے باس سے بات کرنی چاہیے کہ جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں تو سب ملازمین ان سے بہت عاجز آ چکے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سب لوگ کمپنی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ مخلص ملازمین چلے گئے تو اس طرح تو ان کی کمپنی بند ہو جائے گی، کیونکہ وہ مینیجر وہی تھا جس نے مجھے یہاں پر رکھا تھا، اور اس کا احسان میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گا کہ اس نے برے وقتوں میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس نے تب ساتھ دیا تھا جب سارے خون کے رشتے چھوڑ گئے تھے، اور وہ غیر ہو کر بھی اتنا اچھا تھا کہ اس نے میرے لیے کبھی مشکلات کھڑی نہیں کی تھی، بلکہ میرے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی باس کے ساتھ مخلصی نبھانے کی کوشش کرتے ہوئے مینیجر کو جیسے اپنی طرف سے کوئی بہت بڑا مشورہ دیا تھا، تو اس کے چہرے پر بڑی ہی اذیت ابھر آئی، اور ایک تاثرات ایک دم سے بدل گئے، اور کہنے لگا، یار میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو حکم دے رہا ہوں، جبکہ ایک مینیجر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو سب کچھ بتاتا ہے۔ پچھلے 15 سال سے اس کمپنی کے ساتھ ہوں، مگر اس انسان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اس نے آج مجھے یہ کہا ہے کہ آئندہ اگر میں نے اس کے کسی کام میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے اس کمپنی سے نکال دے گا۔ میں تو ویسے بھی بڑے صاحب کا لحاظ کر کے یہاں پر رہ رہا تھا، ورنہ مجھے تو بڑی بڑی کمپنیوں سے مینیجنگ کی آفرز آ رہی ہیں۔ میں نے اس کی آج تک ہر ایک بات اور فضول جملے کو صرف اس لیے برداشت کیا تھا کیونکہ مجھے بڑے صاحب کا لحاظ تھا، لیکن جب اس انسان کو خود ہی نہ اپنی کرسی کا لحاظ ہے نہ اپنے باپ کی عزت کا، تو میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی عزت نفس یہاں پر مزید مجروح کروا سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے 1-2 کمپنیز میں اپلائی کیا ہوا ہے۔ جلد ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تمہیں بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ جلد یا بدیر یہ کمپنی بند ہو جائے گی، تو تمہیں اپنے لیے کچھ اچھا ذریعہ معاش تلاش کر لینا چاہیے۔ اب تو ویسے بھی تم ماشاء اللہ کافی قابل ہو گئے ہو۔ تو میں ایک دم پریشان ہو گیا اور کہا کہ سر میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہنے کا عادی ہوں، آپ کے بغیر کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تم میرے بغیر رہو گے، تم مجھ سے زیادہ کچھ کر سکو گے، کیونکہ اب تک تم اکثر میرے دماغ سے سوچتے ہو، لیکن جب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تو ظاہر ہے تم اپنے دماغ سے سوچو گے، اور اب میں یہی چاہتا ہوں کہ تم کسی باہر والے ملک میں چلے جاؤ اور وہاں پر تم بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی بات مجھے کافی ویلڈ لگی تھی، کیونکہ حقیقت پسند ہو کر سوچنا بہت ضروری تھا۔ ویسے بھی میری بہنوں کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، تو مجھے ان کے متعلق بھی سوچنا تھا۔
اس لیے میں نے جاپان میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دنوں میں مجھے جواب بھی مل گیا تھا۔ تو اب میں وہاں جانے کی تیاری کرنا چاہتا تھا اور اس میں بھی میرے مینیجر نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ جلد ہی میں باہر جانے کے قابل ہو گیا۔ اماں اور میری بہنیں کافی پریشان تھیں کہ پتہ نہیں میں وہاں کیا کروں گا، لیکن میں نے ان کو یقین دلایا تھا اور کہا تھا کہ اب ہمارا وقت جلد ہی بدل جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہاں جا کر میں نے دن رات محنت کی اور اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کیا، اتنا کہ وہ رشتہ دار جو برا وقت آنے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ گئے تھے وہ اب ہمارے ساتھ تعلق بنانا چاہتے تھے، مگر میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اب ہمیں کسی بھی رشتہ دار سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کیونکہ جو لوگ برے وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے ان کو اپنے اچھے وقت میں بالکل بھی ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اپنی جگہ پر تو میں بالکل سچا تھا، کیونکہ کھیلنے کی عمر میں کمانے کے لیے نکل گیا تھا، تو کسی نے ترس کھا کر بھی نہیں کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اس کو کہو کہ یہ پڑھ لے، کچھ عرصے کے لیے ہم سارے تھوڑا تھوڑا کر کے تم لوگوں کے اخراجات اٹھا لیں گے۔ وہ تو کسی غیر نے مجھ پر رحم کھا لیا تھا اور اس کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے حالات بدل چکے تھے۔ اگر وہ اس روز مجھے نوکری پر نہ رکھتا، میں کہیں مزدوری کر رہا ہوتا اور آج بھی یہی کچھ کر رہا ہوتا۔ اس نے میری تعلیم پر توجہ دی تھی اور آج مجھے جاپان جیسے ملک میں اتنی اچھی نوکری مل گئی تھی، تو میں اب ان اپنوں کا کیا کرتا جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والے تھے۔ اپنے تو اس لیے ہوتے ہیں نا کہ مشکل وقت میں ساتھ نبھایا جائے، تو جب مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائیں تو ان کو اپنا تو نہیں کہنا چاہیے۔ اماں سے کہا تھا کہ بہنوں کے لیے باہر ہی رشتے تلاش کرنے شروع کریں، اس لیے اماں نے میری بات سن لی اور خاندان سے باہر ہی رشتوں کی تلاش شروع کی اور اچھی اچھی جگہوں سے میری بہنوں کے رشتے آئے۔ سو جب 2 بہنوں کی شادی طے ہو گئی تو پھر میں پاکستان آیا تھا۔ ویسے میں فون پر ان لوگوں سے رابطے میں تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ میں کافی پیسہ کمانا چاہتا تھا تاکہ اپنی بہنوں کو بہت زیادہ جہیز دے سکوں۔ اپنی بہنوں کی شادی میں بہت اچھی طرح کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک ایک چیز کو میں خود دیکھ رہا تھا۔ ایک روز ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے تو مجھے وہاں پر ایک لڑکی پسند آ گئی۔ ویسے میں اپنی زندگی اتنی مصروف گزار رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا اور نہ ہی میرا کبھی اس طرف دھیان گیا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک دم سے احساس ہوا جیسے میرے سینے میں پڑا ہوا دل ابھی پتھر نہیں ہوا تھا، اور اگر پتھر ہو بھی چکا تھا تو اب اس میں دوبارہ زندگی آ چکی تھی۔ میری زندگی اسی لمحے بدل گئی تھی اور وہ لڑکی اتنی خوبصورت لگی تھی کہ میں اس کا کئی گھنٹے پیچھا کرتا رہا، اور جب وہ گھر چلی گئی اور میں خود گھر واپس آیا تو مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر گھر والوں نے پوچھا کہ تم تو شاپنگ کے لیے گئے تھے، تم نے کچھ لیا کیوں نہیں؟ تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں شاپنگ کے لیے گیا تھا اور مجھے تو بھرے ہاتھوں کے ساتھ آنا چاہیے تھا، مگر یہاں پر تو میں خالی ہاتھ ہو گیا تھا، بلکہ یہاں تو دل بھی میرے پاس نہیں رہا تھا۔ تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، ویسے ہی مجھے ایک دوست مل گیا تھا، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو پچھلے کئی دن تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے مل نہ سکی۔ میں بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ قسمت تو کچھ اور ہی تعین کر کے میرے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ جس دن میری بہن کی بارات تھی تو وہ لڑکی مجھے نظر آ گئی اور میں تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کی تلاش میں پچھلے کئی دن سے مارا پھر رہا تھا وہ آج ہمارے گھر آ جائے گی۔ مجھے علم ہوا کہ وہ میری بہن کے سسرالیوں میں سے کوئی رشتہ دار تھے۔ میں تو بہت خوش ہو گیا اور سوچا کہ یہ تو بہت آسانی ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میری بہنوں کو اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ابھی میں اپنی بہنوں کی شادی کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا اور میں نے اس لڑکی کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ مجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکی تھی اور حیرانی اور بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی۔
ویسے بھی جاپان کی آب و ہوا نے اثر دکھایا تھا، میں بہت ہینڈسم ہو گیا تھا۔ شاید وجہ یہ بھی تھی کہ اب پریشانیاں کم ہو گئی تھیں، تو اس وجہ سے بھی زندگی مجھ پر اپنا حسن کھولنے لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ میری بھی ایسی کوئی نیت نہیں ہے، اس لیے میں جلد ہی جاپان سے واپس آؤں گا، کیونکہ اس بار میری چھٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو میں اماں سے تمہارے لیے وہاں سے ہی بات کروں گا، تو تمہارے گھر میں رشتہ آئے گا، تم قبول کر لینا، اور پھر ہم جلد شادی کر لیں گے۔ تو وہ میری بات سے متفق ہو گئے، اور اس کے بعد بہن کی شادی جب خیر خیریت سے ہو گئی تو میں واپس چلا گیا۔ اب میں خود اپنی ماں سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ خود میری شادی کا ذکر چھیڑے، اس کے بعد ہی میں ان سے بات کروں، لیکن وہ کوئی ذکر نہیں چھیڑ رہی تھی۔ ویسے بھی بچپن سے کام کرنے کی وجہ سے گھر والوں سے میں اتنی بات وغیرہ نہیں کرتا تھا، اور ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے فرینک بھی نہیں تھے کہ میں اپنی کسی بہن سے یہ بات کر لیتا۔ اس لیے میں بس اسی انتظار میں تھا کہ گھر والے خود بات کریں گے، کیونکہ اب میری واقعی شادی کی عمر تو ہو گئی تھی، تو مجھے یہ تھا کہ اس چیز کا وہ خود ہی خیال کریں گے۔ ہر بار میں سوچتا تھا کہ میں ان سے بات کروں گا، لیکن جب کال پہ بات ہو رہی ہوتی تھی تو پھر میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اور اسی دوران میری تیسری بہن کا بھی رشتہ آ گیا۔ اماں نے کہا تمہیں اب جلد از جلد کچھ پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تو میں بس گہری سانس لے کر رہ گیا اور سوچنے لگا کہ ذمہ داریوں میں اپنی خواہشوں کو کتنا پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی منگنی ہو گئی۔ تو گھر والے فورس کرنے لگے کہ وہ جلد شادی پر زور دے رہے ہیں، اس لیے تم جلدی سے کوشش کرو کہ کچھ پیسے وغیرہ بھیج دو تاکہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ اور مجھے یہ سن کر پہلی بار بہت دکھ ہوا جب وہ لوگ کہنے لگے کہ تم بے شک نہ آؤ، مگر پیسے بھیج دینا، کیونکہ تمہارے آنے سے جو پیسے خرچ ہوں گے وہ بہتر ہے کہ ہم اسے جہیز کی کوئی چیز دے دیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ میں ان کا اکلوتا بھائی ہوں، میری بہن کو بھی دکھ ہوگا، لیکن پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور پھر میری بہن کی شادی ہو گئی، اور اس کی شادی کے فوراً بعد میں نے اماں سے بات کی کہ میں نازش سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میری دوسرے نمبر والی بہن کی سسرالی رشتہ دار ہے۔ اماں پہلے تو بہت زیادہ چونک گئی، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بہن سے بات کروں گی۔ اور جب میری بہن سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی وہ بالکل بھی اچھی لڑکی نہیں ہے، اتنی لڑاکا ہے، اور ویسے بھی وہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا فورس کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی گھر میں مان نہیں رہا تھا، اور پھر نازش نے مجھے کال کر کے کہا کہ میرا رشتہ کہیں اور ہو رہا ہے، اس لیے آئندہ مجھے کبھی بھی کال یا میسج کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا، لیکن مجھے دکھ بہت زیادہ ہوا تھا۔ اس نے میرے سے بے وفائی کر دی، سو میں چپ کر گیا، اور ویسے بھی یہ جنونی قسم کی محبت تھی، اور اس وجہ سے مجھے بہت دکھ تھا کہ میں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔ زندگی میں نے ہمیشہ خسارے ہی سمیٹے تھے، اس لیے یہ دکھ بھی بہت زیادہ تھا۔ میری تینوں بہنوں کی شادی یکے بعد دیگرے بہت اچھی جگہوں پر ہو گئی تھی۔ ایک بات میں نے نوٹس کی تھی کہ میرے گھر والے میری شادی کرنے میں بہت ٹائم لگا رہے تھے۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ میں کچھ مہینوں کے لیے پاکستان آؤں گا، اور میں اکیلا رہ رہ کر تھک گیا ہوں، اس لیے آپ کوئی لڑکی میرے لیے دیکھ لیں تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ اب ظاہر سی بات ہے میری عمر بھی کافی ہو رہی تھی، اور مجھے بھی اپنے غم بانٹنے کے لیے کوئی اچھا سا جیون ساتھی چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے میرے لیے لڑکی دیکھ لی، اور پھر 1 سال کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی جس کا نام صوبیہ تھا، وہ میری پسند کی لڑکی تو نہیں تھی، مگر کچھ ہی ہفتوں میں اس نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی، نیک اور صالح بیوی تھی، اور میں نازش کے غم سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا، اور زیادہ وقت میرا اس کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ایک روز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اماں نے مجھے کہا تمہاری چھٹی تو مہینے کی پہلی پر ختم ہو جانی تھی،
تمہیں تو 2 ہفتے اوپر ہو گئے ہیں، تم گئے کیوں نہیں؟ تو میں نے بے ساختہ اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور کہا اماں میں نے تھوڑی سی چھٹی بڑھا دی ہے۔ تو میری بہنیں بھی بہت زیادہ حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں اتنی اچھی نوکری ہے، چھٹی بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا میں کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ میرا وہم ہوگا۔ میرے گھر والے تو مجھے میری بیوی کے ساتھ بہت خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں۔ خیر یوں ہی 2 مہینے گزر گئے اور واپسی کا وقت آ گیا، اور اپنی بیوی کی وجہ سے میرا باہر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جلد آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ مگر میں کہاں جانتا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو حالات کتنے بدل گئے ہوں گے۔ وہاں جانے کے بعد میری بہنوں کی نت نئی فرمائشیں شروع ہو گئیں تھیں۔ کبھی کسی کو کچھ چاہیے ہوتا تھا تو کبھی کسی کو کچھ چاہیے ہوتا، اور اوپر سے میری بیوی بھی مجھ سے کافی کھچی کھچی سے رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کا بھی بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہے۔ پھر مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے لیے فون پر رابطہ رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہوگا، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ وہاں پر میری قسمت ہی پلٹ چکی ہے۔ میں جاپان سے 5 سال کے بعد واپس آیا تو اپنی بیوی کو گندے اور برے حالوں میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اسے روز کہتا کہ نہا کر اچھے کپڑے پہنو، جبکہ وہ چپ چاپ میری شکل دیکھتی رہتی۔ ماں سے جب پوچھتا تو وہ یہی کہتی کہ یہ تمہارے سامنے ڈرامے کر رہی ہے۔ لیکن ایک دن جب ہم نے دعوت پہ جانا تھا تو میں تیار ہونے کا کہہ کر خود باہر آ گیا، لیکن جب کافی دیر تک وہ باہر نہیں نکلی تو کمرے میں جا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ وہ تو اماں کے پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے پچھلے 5 سال آپ کے مظالم سہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنے شوہر سے بات نہ کرو، میں نے آپ کی ہر بات مان لی، لیکن اب میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی اجازت دے دیں، ورنہ مجھے اس کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑے گا۔ آگے سے میری ماں نے کہا تم بتا دو، وہ تم پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ میں نے کمرے میں آ کر کہا یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ تو میری بیوی رو پڑی اور کہنے لگی تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں نے مجھ پر ظلم کیے، کام کروائے، برا رویہ رکھا، اور یہ تک کہا کہ اگر تم سے رابطہ کیا تو مجھے طلاق دلوا دیں گے۔ میں ڈر گئی، ان کو لگا کہ میں نے اپنے حسن سے تمہیں دیوانہ کر دیا۔ اب میں تھک گئی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، مگر وہ ساکت رہ گئی، کوئی جواب نہ سوچ پایا۔ ان سب کو لگا تھا کہ میری بیوی شاید ان سے مجھے چھین لے گی۔ پہلے غصے سے سوچا گھر چھوڑ دوں، مگر جب ان کا ڈر سمجھ میں آیا تو گلے لگا کر کہا کہ اماں میں پہلے آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیوں اتنی بدگمان ہو گئی تھی؟ میں سب رشتوں کو لے کر چلنا جانتا ہوں، میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی میری بیوی ایسی ہے۔ اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم بھی سب کچھ بھول جاؤ، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے، لیکن میری خاطر سب کو معاف کر دو، کیونکہ اگر میں ان سے الگ ہو گیا تو میں خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ اماں نے ہم لوگوں سے معافی مانگ لی تو ہم نے فوراً معاف کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ان کو بس اسی چیز کا ڈر تھا، اس لیے وہ ڈر نکال دیا۔ آپ کے خیال میں نے یہ کر کے ٹھیک کیا۔ اور بتائیں کہ آپ کو میری زندگی کی کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کی بھی ساس یا ماں ایسی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اتنی پوزیسو ہو؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔